اب ڈر بھی رہے تھے میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی اسلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے، کہ اگر میں کسی سے نبی اسلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے۔ تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا، اور کہتے ہیں میں جتنے دن وہاں رہا نا تو آب زمزم بھی پیتا تھا جب میری کھجوریں ختم ہو گئی۔ زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی، زمزم طاقت والا پانی۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے آبزرو کیا نا تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، کہ پردیسی ہے، کھانا شانا کھلایا، رات ٹھہرایا۔ کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو، نہ میں نے ان کو بتایا۔ یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا ٹھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں پہلے دن ہی کسی کو رفع الیدین شروع کرواتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا یہ۔ تو دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، تیسرا دن بھی۔ تو 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا، اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا، تو انہوں نے کہا میں یعنی اور حضرت علی نے بھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں۔ تو ان کا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس طرح تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سر اسلام کیا قبول کیا، اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، جب مکے میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا، ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے، تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں مطلب بتا دوں گا، ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ جناب آگے مکے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے، خوب مارا، حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن چونکہ بنو ہاشم سے تھے، اور بنو ہاشم آپ کو پتہ ہے متولی تھے کعبہ شریف کے، انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے؟ وہ قبائلی سسٹم تھا نا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، پہلے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے قبیلے کا ہے، تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارا تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو ہاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی پشت پہ تو کھڑے تھے نا، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے کہ اے شعیب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے۔ اس لیے انبیاء ڈومیننٹ قبائل میں آتے ہیں جو شریف النفسی والے ہوتے ہیں، جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا۔